ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی خبر کرنول اور ریاست کی واحد یونانی میڈیکل کالج ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج سے ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق میڈیکل کالج کے شعبہ پیریفرل فارماکو ویجیلنس سینٹر فار یونانی ڈرگس یعنی PPVC کی جانب سے ایک اویئرنیس پروگرام آن فارماکو ویجیلنس آف ASU&H یعنی آیورویدا، سدھا، یونانی اور ہربل ڈرگس پر منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام منسٹری آف آیوش گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر محمد علیم الدین قمری، کوآرڈینیٹر IPVC نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسنز بنگلور اور دیگر اہم شخصیات شریک رہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈاکٹر غالب رکن الدین اور ڈاکٹر اکرام اللہ خان بھی دیکھے گئے۔ اس موقع پر ویلکم ایڈریس ڈاکٹر M زین العابدین جو پرنسپل ہیں یونانی میڈیکل کالج کے، انہوں نے دیا۔ پروفیسر WM سرفراز نواز خان جو کوآرڈینیٹر ہیں اس پروگرام کے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی ادویات یعنی دواؤں کا مضر اثرات جو نگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اس کی جانچ، نگرانی، روک تھام کی جاتی ہے۔ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تفصیل جو ہے ہمیں جو مہمان آئے تھے بنگلور سے ڈاکٹر پروفیسر محمد علیم الدین قمری صاحب وہ خطاب کریں گے، آپ دیکھیے۔ ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج یہ ایک پیریفرل فارماکو ویجیلنس سینٹر فار یونانی ڈرگس کا منتخب شدہ ایک مرکز ہے، سینٹر ہے۔ اس وقت ہندوستان میں حکومت ہند مخصوص طور پہ وزارت آیوش کی جانب سے ایک فارماکو ویجیلنس جو پروگرام چل رہا ہے، اس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں آیورویدا، یونانی، سدھا، ہومیوپیتھی کے ہندوستان بھر قریباً 100 پیریفرل فارماکو ویجیلنس سینٹرز ہیں۔ اس میں بالخصوص یونانی سے جڑی ہوئی 15 سینٹرز ہیں، جس میں سے ایک سینٹر ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج کرنول بھی شامل ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد کے غرض و غائد یہی ہے کہ فارماکو ویجیلنس سے متعلق اس کے جو اغراض و مقاصد آبجیکٹیوز کو عوام الناس تک پہنچانا، بالخصوص طبی یونانی سے جڑے ان تمام افراد، ڈاکٹرز، پریکٹیشنرز، مینوفیکچررز، خاص طور پہ مریضوں تک کو اس بات کی آگاہی کروانا ہمارا مقصد ہے کہ آئے دن لوگ جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں، یقیناً دواؤں کا استعمال واجبی طور پہ اسی ہو سکتا ہے جب کوئی مرض ہو اور دوا کا استعمال کیا جائے، لیکن آج دوائیں بغیر پرسکرپشن کے استعمال کی جا رہی ہیں۔ بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو ایک فرد میں اس کا اثر دکھاتی ہیں تو بہت سارے لوگوں میں اس کا اثر نہیں بلکہ اس کا متضاد اثر دکھاتی ہیں۔ تو فارماکو ویجیلنس کا مقصد یہی ہے کہ ایسی چیزیں جس کسی دوا کے استعمال سے جو غیر متوقع ہو، جسے ہم کہتے ہیں ان انٹینڈ افیکٹ، جسے بالفاظ دیگر ہم کہتے ہیں ایڈورس ریاکشن ہو، تو ایسی چیزوں کو قلمبند کیا جائے، پیریفرل فارماکو ویجیلنس سینٹر کے افراد تک اس کو بتا دیا جائے تاکہ اس دوا سے متعلق یہ تمام چیزیں ثابت ہو جائے گی کہ آیا اس طرح کا جو ADR صرف دوا سے ہے یا مریض کی کسی اور دیگر چیز سے لاحق ہو رہی ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ مریض بیک وقت ایک دوائی نہیں بلکہ مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں، جسے ہم پالی فارمیسی کہتے ہیں۔ بعض اوقات بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو دواؤں کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکتی، مریض دواؤں کے ساتھ غذائیں شامل کر دیتے ہیں، غذاؤں کے ساتھ دواؤں کا شامل کر دینا یا دیگر دواؤں کا شامل، جیسے کوئی انگریزی دوائی لے رہا ہے، یونانی لے رہا ہے، اور دیگر دواؤں کا بیک وقت لینا بغیر کسی کسی ڈاکٹر کے یا کسی کوالیفائڈ طبیب کے مشورے کے اگر استعمال کریں تو امکانات ایسے ہیں کہ ایسی دواؤں سے ایڈورس ڈرگ ریاکشن ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ حکومت ہند خاص طور پہ شعبہ جو وزارت آیوش کے تحت یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے، ہماری غرض و غائد یہی ہے کہ دیسی طریقہ علاج میں جس میں آیورویدا، یونانی، سدھا شامل ہے، ہومیوپیتھی بھی شامل ہے، ان دواؤں کا استعمال بڑی بلند پرانی تاریخ ہے، کافی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوائیں یہ جو فطرت سے ماخوذ ہے، یعنی یہ جو جڑی بوٹی جسے کہتے ہیں، عموماً یہ فطرت سے ماخوذ ہے تو اس سے کوئی متضاد اثر نہیں مانا جاتا، لیکن ایسے بہت سارے شواہد بھی ہمارے پاس مل چکے ہیں کہ جن چیزوں کا ماخذ فطرت ہے باوجود اس کے اس میں بھی متضاد اثرات دیکھے گئے ہیں۔ تو لہٰذا کہنا یہ ہے کہ آج دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے صرف فائدہ ہی پہنچتا ہے، کہ بل اس کی مقدار میں
या कभी कमी लेने से ज़्यादती लेने में या दीगर चीज़ों के इश्तराक के नतीजे में भी बहुत मज़ेदार असरात रूनुमा होते हैं। तो यही है कि अवाम नाश तक पहुँचा दिया जाए कि दवाओं का इस्तेमाल ऐसे ना किया जाए, मशवरे के साथ किया जाए। अगर किसी दवा के इस्तेमाल से कोई मुतदाद असर हो तो आपके करीब से करीब पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के अफराद को आगाह कर दें। मेरा ताल्लुक़ नेशनल ऑफ यूनानी मेडिसिन से इस वक्त मैं नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटर हूँ इंटरमीडिएट फार्माकोविजिलेंस सेंटर पर बिलखुसूस यूनानी के लिए, जो मेरे तहत करीबन 15 सेंटर से इस वक्त हर रियासत तकरीबन रियासतों में काम कर रही है हिंदुस्तान भर के। हम इन तमाम सेंटरों में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे यूनानी से जो तालीम याफ्ता लोग हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, तलबा हैं, प्रैक्टिशनर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लोगों को ये आगाह कराते हैं ताकि इनके इश्तराक और ताउन के तहत ही हम इस मकसद को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज कर्नूल के ज़रिए तमाम पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर भी जो है इसके मातहत काम कर रहा है, जिसके बैनर के अंडर हम जो है आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद करें जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्पीकर डॉक्टर अलीमुद्दीन ख़मरी साहब जो कि प्रोफेसर और कोऑर्डिनेटर है IPVC सेंटर बेंगलुरु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के, उनका जो है खुसूसी खिताब रहा। और डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब जो इंचार्ज HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री कर्नूल मेडिकल कॉलेज के जो है आप इंचार्ज प्रोफेसर हैं, उनका भी जो है एक लेक्चर रहा। और इसके अलावा हाइब्रिड मोड पे जो है डॉक्टर गालिब रुकनुद्दीन साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है और डॉक्टर फसीउर रहमान साहब जो दिल्ली के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इन तमाम ये दोनों हजरात जो है ऑनलाइन मोड में शरीक रहे। मैं पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर कर्नूल की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।